الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے رزق کی تنگی کے اسباب پہ بات ہو رہی تھی. گزشتہ جمعے دو اسباب بتائے تھے. پہلا سبب بتایا تھا رزق کی تنگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے. دوسرا سبب بتایا تھا رشتہ داروں سے قطع تعلق. رزق کی تنگی کا دوسرا بڑا سبب رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، رشتوں کو نہ جوڑنا بلکہ توڑنے کی کوشش کرنا. یہ دوسرا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ان دونوں باتوں پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تیسرا سبب رزق کی تنگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا اور توکل نہ کرنا. رزق کے لیے اگر کوئی بندہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلی چیز ہے کسب معاش کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا. لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تگ و دو بھی کرتا ہے، لیکن رزق کے معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خمازا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے رب پر ایسا بھروسہ کیا جیسے بھروسے رکھنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق اس طرح دیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تغدو خمازہ، وہ اللہ کے بھروسے پر صبح سویرے نکل جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، ان کے پوٹے بھی خالی ہوتے ہیں. لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پوٹے بھی، یعنی رات کے راشن کے طور پر ان کا پوٹا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انسانوں کے علاوہ کسی اور قسم کے ذی روح چیزوں میں کوئی مانگنے والی مخلوق ہو. کوئی بھی جانور دیکھو، پرندے دیکھو، ان میں سے کوئی بھی مانگنے والا نہیں. ہر جس میں شعور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھانے پینے کی اس میں صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنے رزق کے لیے صبح سویرے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کے بھروسے پر، کسی سے مانگتا نہیں ہے. یہ مانگنے والی خاصیت صرف انسانوں میں ہے. یہ محنت نہیں کرتا، یہ مشقت نہیں کرتا. پھر محنت مشقت اگر کرتا بھی ہے تو اپنے رب پر بھروسہ بھی نہیں رکھتا. علامہ ابن حاجب نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رزق کے اسباب کو تو تلاش کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، مشقت تو کرتا ہے،
لیکن وہ رزق کے اسباب کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے، بس اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن توکل کا بسا اوقات غلط معنی بتایا جاتا ہے اور توکل کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ توکل کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، لیٹے رہے، رب پر بھروسہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، لیکن دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے لیے میرے اور آپ کے لیے جو سنت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، مشقت کروں گا اور اس کے بعد پھر اپنے رب کے بھروسے پر نتائج کو چھوڑ دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نتیجہ مجھے دے دے اور اس پر میں نے راضی ہونا ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آگے آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ نے اونٹ پر سواری پر۔ آپ نے فرمایا سواری کا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں رب کے بھروسے پر باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ آپ جائیں واپس اور کوئی بڑا سا پتھر دیکھ لے، سواری کو اس سے باندھ لے، باندھنے کے بعد پھر کہہ دے کہ میں اپنے رب کے بھروسے پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایک دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں کسی معاملے میں لین دین کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب ایک بندے کے پاس ایویڈنس ہے، دلیل ہے، دوسرے آدمی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے شریعت کا اصول بھی یہ ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ تو دلیل کی بنیاد پر ہے اور گواہوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک نے اپنی دلیل پیش کر دی ہے، دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی لکھا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں کہ جس کے پاس گواہ تھے، اس نے اپنی بات ثابت کر دی، اس کے حق میں گواہ فیصلہ کر لیا۔ اب جو بندہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا، جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ کہ میرے خلاف جو فیصلہ ہوا یہ حقیقت کے خلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پہلے سمجھداری کا معاملہ کرنا تھا، آپ نے سمجھ سے کام لینا تھا۔ خود حماقت کرتے ہو، بے وقوفی کرتے ہو اور سمجھداری نہیں کرتے ہو۔ اب آپ کے پاس نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی لکھی ہوئی دستاویز ہے۔ اب ظاہری بات ہے میں نے تو گواہ کی بنیاد پر اور لکھی ہوئی دستاویز، اور پھر کہتے ہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ایسا نہیں ہے، آپ اسباب اختیار کرو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دو اور کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر رب پر بھروسہ، رب پر توکل، یہ آپ کے رزق کے اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ رب کے علاوہ رزق کے معاملے میں کسی اور پر توکل بھی نہیں اور کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں، کیونکہ رازق
اللہ تبارک و تعالی ہے. نوکری رزق نہیں ہے. نوکری ہوگی تب بھی رزق ملے گا. اللہ نے وعدہ کیا نہیں ہے تب بھی رزق ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے رزق دینا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رازق رزق دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے. اللہ رازق ہے, اللہ نے رزق دینا ہے. کوئی دنیا میں کسی کو رزق نہیں دیتا. ہاں سبب بنتے ہیں لوگ, اسباب ہے اسباب کے درجے میں, لیکن جس کو جس کے رزق کا اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کسی کے رزق کا سبب اور ذریعہ, اس پر اترانا, اس پر تکبر, اس پر بڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ پر بھروسہ یہ رزق کی بڑائی کا سب سے بڑا ذریعہ. اگلا سبب جو رزق میں تنگی ہے, مالی حقوق کی عدم ادائیگی. مال کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بندے کے ذمے ہے, ان حقوق کی عدم ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی معیشت کو اور معاشی حالت کو تنگ کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا, وہ اپنے مال میں سے دیتا ہے, خرچ کرتا ہے. وَاتَّقَى, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز کی تصدیق کرتا ہے, اس کو سچا جانتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اس کے لیے ہم سارے راستے زندگی کے آسان کر دیں گے. دنیا میں بھی آسانی, آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو بخل اختیار کرتا ہے, اور بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے جو اس کے ذمے مالی حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقہ فطر اس کے ذمے ہے نہیں دے رہا, قربانی کا مہینہ ہے قربانی کرنی ہے, اس نے اللہ نے اس کے ذمے ضروری قرار دیے ہے, قربانی نہیں دیتا. حج اس کے ذمے فرض ہے, حج نہیں کرتا, نہیں ادا کرتا. یہ مالی حقوق ہے جو اس کے ذمے ہے, اور اپنے مال میں سے یہ چیزیں نکالنی ہے. اور باقی تو ظاہر بات ہے جتنا بندہ گول ڈالتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مٹاس ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ تو وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں ایک حق ہے جو معلوم ہے سائل اور محرومین کے لیے, اور یہ اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے. اسی طرح وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, یہ حقہ کی ضمیر ہے جو پروناؤن ہے, اس کے مرجع میں مفسرین نے دو پروناؤن جو ہے نا پیچھے مرجع لکھے ہیں. وَآتُوا حَقَّهُ, ایک یہ ہے کہ اس زمین جو آپ کی کٹائی کر رہے ہیں نا, اس کٹائی کا جو حق ہے اللہ کا آپ کے ذمے. دوسرا یہ کہ نہیں, ہو کی ضمیر کا مرجع سائل اور محروم ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ, کہ ان کو ان کا حق دے دو. اس لیے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, یا کوئی جو ہے نا غریب کا اس کو اس کا حق دیتا ہے, تو یہ اس پر احسان نہ کرے, یہ اس کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال میں رکھا ہے. فقہا نے یہ زکوٰۃ اور صدقے اور خیرات کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, اور ایک سوال اٹھایا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کریم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ روئی زمین پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری میری ہے. پھر یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بسا اوقات
کیوں حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کی رزق کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے؟ تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ اس لیے تمام فقہا نے لکھا ہے جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، یہ جاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، یہ مال جاتا ہے اللہ کے پاس، اور پھر وایا اللہ یہ آتا ہے مسکین، فقیر اور غریب کے پاس۔ گویا کہ یہ جو بندہ مال دے رہا ہے یہ مسکین کو نہیں دے رہا ہے، یہ غریب کو نہیں دے رہا ہے، یہ فقیر کو نہیں دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے اللہ کو، اور اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اللہ یہ حکم دے دے کہ جو تم نے کمایا سارا مجھے واپس کر دو۔ کوئی بھی بندہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں یہ تو میرا کمایا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا کمایا ہوا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دیکھے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ارب پتی کرب پتی روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور روڈ پہ بھیک مانگنے والا اللہ تبارک و تعالی نے نوازا اس حد تک گئے ہیں کہ پھر لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مالی حقوق کی عدم ادائیگی، اور یہ ہمارے اس معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ مسئلہ پوچھتا ہے اس مقصد کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو میرے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے، مفتی صاحب کے، مولوی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے محفوظ ہو جاؤں، یہ کہہ دے کہ نہیں اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ، تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ یعنی پوچھنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں، اور وہ ذہن بنا کے آیا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب دیکھیں اچھا اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال، اور دینا کتنا ہے؟ 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، کتنے زیادہ ہے۔ بندہ بسا اوقات کہتے ہیں نا میرے پاس تو ارب روپے ہے، تو ارب روپے کے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے۔ بھائی اگر ارب کے 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے، یہ بھی تو دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2.5 ارب دیے ہیں۔ اب 2.5 ارب کے حساب سے آپ سے ارب کے حساب سے آپ سے 2.5 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں، 2.5 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر فرمائے سارا دے دو، تب بھی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کہے کہ یہ مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے۔ تو مالی حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جس کے ذمے کوئی مالی حق ہے ادائیگی، جب تک یہ سارے کام جو رزق کی تنگی کے اسباب ہے بحیثیت مجموعی، یہ سارے کام ہم نہیں کریں گے، اور ہم کہتے نہیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے، توبہ نہیں قبول ہوگا۔ توبے کی قبولیت کے لیے پہلے ہم نے یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں، اب سارے گناہ چھوڑ دینے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اور وہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ بنانا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، رب پر توکل رکھنا ہے، اور توکل کے بعد پھر مالی حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلے حقوق ہے وہ سارے حقوق ادا ہوں گے۔ اس کے بعد آخری باری آتی ہے توبے کی، پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ بھی قبول کریں گے، اللہ رحم بھی کریں گے، اور ہمارے یہ جو حالات ہے جو اس وقت ہم برائی اور برے حالات کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نکالیں گے بھی۔ اسباب جو ظاہری مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، ان اسباب کے پیچھے ایک اللہ تبارک و تعالی کا نظام چل رہا ہے، یہ اسباب سارے اس نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ وہ پچھلا والا نظام وہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ نظام وہ بگڑا ہوا ہے میری اور آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، میری اور آپ کی رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ رب راضی ہوگا تو یہ وہ جو نظام ٹھیک ہوگا، ادھر والا نظام آٹومیٹیکلی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوگا، اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہوگا، میرے اور آپ کا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہوگا وہ آئے گا، وہ حکومت میں بھی وہی ہوگا، سلطنت میں بھی وہی ہوگا، اور نظام معیشت میں بھی وہی آئے گا، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔